السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ بہت سے دوستوں نے میری کتابوں کے حوالے سے پوچھا ہے، تو آج میں کچھ تھوڑا ذکر کر دیتا ہوں، ان کتابیں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ تو پہلی یہ کتاب ہے محلاتی سازشیں۔ یہ پاکستان کی سیاست میں 90 کی دہائی میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس میں میرے تجزیے مضامین شامل ہیں۔ اور ایک یہ دوسری کتاب ہے پاکستان میں امریکی سازشیں۔ ظاہر ہے نام سے آپ سمجھ گئے ہیں۔ اور یہ کتاب ہے تیسری پاک بھارت تعلقات۔ یہ ہے جی شہید بے نظیر بھٹو کا قتل، اور الیکشن 2002 کا وائٹ پیپر۔ الیکشن میں کیا ہوا، کس طرح دھاندلی ہوئی، متحدہ مجلس میں کیسے اتنی سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی، اور فوج آ گئی۔ اس کتاب کا نام ہے اور فوج آ گئی۔ یہ 1999 میں مشرف صاحب کیسے آئے، نواز شریف کی حکومت کیسے ختم ہوئی، جب میں رپورٹنگ کر رہا تھا وہاں کیا دیکھا، یہ سب جو چیزیں ہیں، باتیں ہیں، جو انسائڈ سٹوریز ہیں، وہ اس کتاب میں شامل ہیں۔ اور یہ کتاب ہے مرتضیٰ بھٹو کا قتل، اور یہ ناول ہے ایک رپورٹر۔ کچھ اور کتابیں بھی ہیں، ان میں ناول بھی ہے، لیکن ابھی وہ شائع نہیں ہوا۔ جب شائع ہوگا اور امید ہے جلد ہو جائے گا تو ضرور میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان کے سیاسی اتحاد۔ پاکستان میں سیاسی اتحادوں کی کہانی بڑی پرانی ہے۔ پاکستان قائم ہوا تو ایک طرف مسلم لیگ تھی، اور دوسری طرف قیام پاکستان اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی مخالف جماعتیں تھیں۔ ان میں مجلس احرار، خاکسار تحریک، جمعیت علماء ہند اور یونینسٹ پارٹی وغیرہ شامل تھے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ جو رہنما پاکستان کے قیام کے ہی مخالف تھے وہ بعد میں پاکستان کے مامے بن گئے اور دوسروں کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے لگے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے بعد محلاتی سازشیں شروع ہو گئی تھیں۔ وزرائے اعظم بنانے اور ہٹانے کے لیے بند کمروں میں جوڑ توڑ ہوتا تھا۔ عوام بیچاروں کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، نہ عام انتخابات ہوتے تھے کہ عوام سے براہ راست ووٹ لیے جائیں۔ تاہم اس کے باوجود اپوزیشن کی پہلی باقاعدہ اور منظم تحریک صدر جنرل ایوب خان کے خلاف چلی۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اس ساری سیاسی صورتحال سے پریشان تھیں۔ صدر ایوب خان نے صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جنرل ایوب خان اور ان کے حامیوں نے مادر ملت کے خلاف ایک غلیظ مہم چلائی، سازش کی، دھاندلی کی، جو حربہ استعمال کیا جا سکتا تھا وہ کیا۔ سرکاری طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن مادر ملت کے خلاف مہم چلائی گئی۔ افسوسناک بات یہ ہے، سرکاری مشینری استعمال، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ صدر ایوب خان نے دھاندلی کر کے الیکشن تو جیت لیا، لیکن مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام کے دل جو تھے وہ مادر ملت کے ساتھ تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح اپوزیشن لیڈر تھیں جنہیں پوری قوم کی حمایت حاصل تھی۔ صدر ایوب خان کے خلاف احتجاجی تحریک جو شروع ہو گئی اور اس کی قیادت مادر ملت نے کی، لیکن بدقسمتی سے مادر ملت کی زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ 9 جولائی 1967 کو انتقال کر گئی۔ مادر ملت کے انتقال کے حوالے سے بھی متضاد رپورٹس ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں قتل کیا گیا۔ جی ہاں، اس پر ہماری ایک علیحدہ ویڈیو اردو نیوز پر موجود ہے، کیا مادر ملت کو قتل کیا گیا، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ ایوب خان کے خلاف تحریک کا سارا سیاسی فائدہ ایوب خان کی کابینہ میں موجود وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے اٹھایا۔ معاہدہ تاشکند کے بعد ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ بھٹو نے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا، اپنی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی بنا لی اور کھل کر ڈیڈی کے خلاف میدان میں آ گئے۔ بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے۔ اس وقت ایک اور سیاسی شخصیت جو پاکستان میں مقبول ہیں
وہ بزرگ سیاستدان نواب زادہ نصر اللہ خان تھے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان قیام پاکستان سے پہلے مجلس احرار میں تھے، اور مجلس احرار پاکستان کے قیام کی مخالف جماعت تھی۔ بہرحال بعد میں انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ساری عمر جدوجہد کی۔ نواب زادہ نصر اللہ خان لاہور میں نکلسن روڈ پر رہتے تھے، ریلوے اسٹیشن کے قریب۔ ان کا گھر ایوب خان کے خلاف تحریک سے لے کر ان کی موت تک اپوزیشن کی سیاست کا گڑھ بنا رہا۔ وہ بجا طور پر بابائے جمہوریت تھے۔ یہ کرائے کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جسے اب مسمار کر کے ایک بلڈنگ بنا دی گئی۔ اس گھر میں بے نظیر بھٹو سے لے کر کئی معروف سیاستدانوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ میری یہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر بھارتی سیاستدانوں لالو پرساد اور ملائم سنگھ یادو تک سے ملاقات ہوئی اور سوال و جواب کرنے کا موقع ملا، اور بھی بہت سے سیاستدانوں سے یہاں ملاقاتیں ہوئی۔ وہ کیا یادگار دن تھے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان کا گھر ہر ایک کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دروازہ کھولو اور سامنے ہی نواب زادہ صاحب حقہ پی رہے ہوتے تھے۔ سیاسی کارکنوں اور صحافیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہماری عادت تھی شام 4 سے 5 بجے، اور اگر کوئی سیاسی رہنما آ جائے تو اس کے جانے تک وہاں رپورٹنگ کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بہت اچھی خبریں بھی ملتی تھیں، انٹرویوز کا بھی موقع ملتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، سیاست کا پتہ چلتا تھا۔ جنرل ایوب خان کے خلاف عوامی مظاہروں میں شدت آتی جا رہی تھی۔ 1969 میں ایوب خان نے عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی اپوزیشن پارٹیز سے مذاکرات کے لیے گول میز کانفرنس کی، لیکن یہ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ اس دوران ایوب خان کو دل کا دورہ پڑا۔ کچھ دنوں بعد فالج کا حملہ بھی ہو گیا۔ ملک میں خراب حالات یہاں تک مشہور ہو گیا تھا کہ خود ایوان صدر میں بھی جنرل ایوب خان کے خلاف نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ اپوزیشن کے دباؤ پر جنرل ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل یحییٰ خان کو ملک کا صدر بنا دیا۔ 1970 کے انتخابات اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، مشرقی پاکستان میں کیا ہوا، بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ کیوں لگایا۔ بہرحال صدر جنرل یحییٰ خان نے پاکستان میں پہلے عام، شفاف، غیر جانبدارانہ الیکشن کرائے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں عام انتخابات ہوئے ہی نہیں تھے کبھی۔ ان انتخابات کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد پاکستان میں کبھی شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں ہو سکا۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ بات سیکھ لی کہ انتخابات جیسے عمل میں اسٹیبلشمنٹ کا آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنا کسی طرح بھی قومی مفاد میں نہیں ہے۔ 1970 کے بعد آپ دیکھیں 1977 سے لے کر 2018 تک عام انتخابات متنازع ہی رہے، کوئی شفاف الیکشن نہ ہو سکے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بعض اقدامات کے باعث اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں ان کے خلاف متحد ہو گئی تھیں۔ حالانکہ بھٹو نے قوم کو 1973 کا آئین دیا، سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان کو سنبھالا، ایٹم بم بنانے کی بنیاد رکھی، پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس کرائی، مسلم ممالک کو قریب لائے، لیکن اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف بعض اقدامات اور ان کے سوشلزم کے نعرے کے باعث دینی جماعتیں ان کے خلاف ہو چکی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ بھٹو کے خلاف ہو چکا تھا۔ ان کے مخالف دینی جماعتوں میں جماعت اسلامی، جمعیت الاسلام، جمعیت علماء پاکستان سر فہرست تھی۔ بھٹو کے خلاف پاکستان قومی اتحاد بنا جس میں ملک کی 9 سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ اپوزیشن کے نمایاں رہنماؤں میں ایئر مارشل ریٹائرڈ اظہر خان، مولانا شاہ منورانی، مولانا ابوالعلا سید مودودی نقوی، جی وہ بھی نقوی تھے، اور مولانا مفتی محمود شامل تھے۔ اس سیاسی اتحاد نے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا، لیکن دھاندلی کے باعث اپوزیشن نے انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ملک میں احتجاجی تحریک شروع ہو گئی، جس نے تحریک نظام میں مصطفیٰ کی شکل اختیار کر لی۔
تحریک نظام مصطفیٰ کے دوران ملک بھر میں ہنگامے ہوئے، پرتشدد واقعات ہوئے، کئی لوگ مارے گئے، کئی زخمی ہوئے، کئی گرفتار ہوئے۔ PNA یا پاکستان قومی اتحاد کے مرکزی رہنما ایئر مارشل افضل خان سے میری کئی ملاقاتیں ہوئی۔ انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات دہرائی کہ ان کی تحریک صرف نئے انتخابات کے لیے تھی، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے نہیں، لیکن مذہبی جماعتوں نے یہ تحریک ہائی جیک کر لی۔ مولانا شاہ احمد نورانی جب بھی لاہور آتے تھے ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ اسی طرح مولانا عبدالستار خان نیازی سے کئی دفعہ انٹرویو کیا، وہ کرشن نگر میں رہتے تھے تو میری بھی اس وقت رہائش وہاں تھی تو اکثر ملاقات ہو جاتی تھی۔ جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور احمد سوید منصوروں میں جماعت اسلامی کئی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ان سب رہنماؤں کے جب بھی انٹرویو کیے، ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے یہی بات کہی کہ بھٹو کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیابی کے مرحلے میں تھے، لیکن مارشاء اللہ لگ گیا۔ جس وقت بھٹو اور اپوزیشن جماعتیں کسی معاہدے پر پہنچنے کے قریب تھیں، 5 جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا اور لائن کٹ گئی۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور قومی اتحاد کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا، جسے جنرل ضیاء الحق نے فاضلی تحویل میں لینے کا نام دیا۔ یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا، جو جمہوریت کا بستر لپیٹ دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کی خوش قسمتی اور اس قوم کی بدقسمتی کے اسی دوران افغانستان میں روسی فوجیں داخل ہو گئیں۔ جنرل ضیاء نے امریکہ اور اسلامی ممالک کے طوفانی دورے اور رابطے شروع کیے اور پاکستان کو افغانستان کی جنگ میں جھونک دیا گیا۔ ہم سنتے تھے روس گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے، روس گرم پانیوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، روس اسلام کا دشمن ہے، لیکن یہ سب CIA کا پروپیگنڈا ثابت ہوا۔ سوویت یونین ٹوٹا تو اس میں سے کئی اسلامی ممالک نکلے، لیکن روس نے کبھی گرم پانیوں تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جنرل ضیاء الحق نے 90 دن کے اندر عام انتخابات کرانے کا وعدہ پورا نہ کیا تو اپوزیشن جماعتوں نے فروری 1981 میں مارشاء اللہ کے خاتمے اور بحالی جمہوریت کے لیے تحریک بحالی جمہوریت یعنی MRD موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بنیاد رکھی۔ MRD میں جو سب سے بڑی جماعت تھی وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی، جس سے اقتدار چھینا گیا تھا، جس کے وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ اب جو جماعتیں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمے میں پیش تھیں تحریک نظام مصطفیٰ میں، جیسے تحریک استقلال، اس کے ایئر مارشل افضل خان، عوامی نیشنل پارٹی خان عبدالولی خان، مسلم لیگ خواجہ خیر الدین گروپ اور پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی نوازالدہ نصر اللہ خان کی پارٹی، جمعیت علماء اسلام، مزدور کسان پارٹی، یہ جماعتیں MRD میں شامل ہو گئیں۔ بھٹو کی پھانسی سے جمہوریت کی بحالی تک کم از کم 3000 کے قریب لوگ مارے گئے، ہزاروں گرفتار ہوئے۔ MRD میں اظہر خان کی شمولیت پیپلز پارٹی کے لیے بڑا امتحان تھی۔ جی ہاں، یہ اظہر خان ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو کو کوہالہ کے مقام پر پھانسی پر دوں گا یا پھانسی پر لٹکاؤں گا۔ بعد میں انہوں نے کئی مرتبہ اس کی وضاحت کی کہ وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے، انہیں کوہالہ کو نظر آیا، انہیں کہہ دی، سیاسی بیان تھا ان کا، وہ بھٹو کو پھانسی دینے کے مخالف تھے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ بحالی جمہوریت کی تحریک میں شامل ہوئے۔ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کو جب بتایا گیا کہ اپوزیشن جماعتیں افضل خان کو بھی MRD میں شامل کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ MRD کی تحریک کے درمیان سب سے زیادہ جو کشیدگی اور پرتشدد واقعات ہوئے، جو جانی نقصان ہوا، اندرون سندھ میں ہوا۔ 1985 میں جنرل ضیاء نے غیر جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا تو بے نظیر بھٹو ان انتخابات میں حصہ لینے کی حامی تھی، لیکن MRD میں شامل جماعتوں نے اس کی مخالفت کی۔ MRD کے بعض رہنماؤں اور پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے مشورے کے بعد بے نظیر بھٹو نے 1985 کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ ان کی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بعد میں انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا۔
یہ بھی پتہ چلا، ملک قاسم نے یہ بتایا کہ خواجہ خیر الدین جو تھے، جن کی مسلم لیگ MRD کا حصہ تھی، ان کے ضیاء الحق سے رابطے تھے، وہ خبریں دیتے تھے ضیاء الحق۔ پیپلز پارٹی اور MRD کے بائیکاٹ کے باعث میدان جنرل ضیاء اس کی حامی قوتوں کے لیے صاف ہو گیا۔ پنجاب میں نواز شریف اور چودھری برادران سیاسی قوت بن کر ابھرے۔ پنجاب میں ایک نام حامد ناصر چٹھا کا بھی تھا، جو آج کل خاموشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو سے ایک دفعہ سوال کیا میں نے کہ جو آپ وزیر اعظم آپ کا کون ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم حامد ناصر چٹھا بھی ہو سکتے ہیں، وہ اتنے ایکٹیو تھے۔ 1988 کے انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا تاکہ پیپلز پارٹی کامیاب نہ ہو۔ یہ ایک انتخابی اتحاد تھا جس میں پیپلز پارٹی کی مخالف جماعتیں، مسلم لیگ، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور غلام مصطفیٰ جتوئی کی نیشنل پیپلز پارٹی شامل تھی۔ غلام مصطفیٰ جتوئی پہلے پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سے۔ ان انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی، لیکن اس کے لیے انہیں قائم مقام صدر غلام اسحاق خان کی شرائط ماننا پڑی۔ وہ کچھ یوں تھی کہ بے نظیر بھٹو خارجہ پالیسی میں مداخلت نہیں کریں گی اور غلام اسحاق خان اگلے صدر ہوں گے۔ بے نظیر بھٹو نے یہ شرائط تسلیم کر لی۔ پنجاب میں نواز شریف وزیر اعلیٰ بن گئے۔ محلاتی سازشوں اور مری چھانگا مانگا سیاست کا آغاز ہو، وہ جو میں اس کتاب میں جس میں جو میرے تجزیے اور مضامین شامل ہیں، محلاتی سازش۔ دوستو 90 کی دہائی پاکستانی سیاست میں بہت ہنگامہ خیز دور تھا۔ یہ نیوز چینلز اور سوشل میڈیا تو ہوتا نہیں تھا۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ اخبارات ایک گھنٹے کے بعد ضمیمہ شائع کرتے تھے، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، لوگ پڑھتے تھے۔ پاکستانی سیاست میں جو کچھ ہوا، برحال اگر آپ کو موقع ملے وہ کتاب محلاتی سازشیں ضرور پڑھیے گا۔ اسلامی جمہوری اتحاد کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی۔ جنرل حمید گل مرحوم نے کئی دفعہ اس کا اعتراف بھی کیا، اور بھی بہت سے لوگوں نے اعتراف کیا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو نہ چلنے دیا گیا۔ صدر غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت برطرف کر دی۔ 1990 کے انتخابات میں IGI پیپلز پارٹی کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، لیکن مدت وہ بھی پوری نہ کر سکے۔ انہیں بھی صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر دیا اور پھر انہیں خود بھی جانا پڑا۔ اسلامی جمہوری اتحاد 1993 کے انتخابات سے پہلے ختم ہو گیا۔ دوستو ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، 90 کی دہائی اور اب تک جو سیاسی اتحاد بنے ہیں، جو محلاتی سازشیں ہوئی ہیں، اس پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔